یہ لنگڑی بھی دلہن بن گئی؟ سب آفرین کو دیکھ کر حیران تھے۔ ارے دلہے کے ساتھ تو بچے بھی ہیں۔ بات بات کی آوازیں شادی ہال میں گونجنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آفرین کا نکاح زریاب شاہ سے ہو گیا۔ پھپھو کے بیٹے معاذ سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اچانک ایک ایکسیڈنٹ ہوا، پھر سب کچھ بدل گیا۔ آفرین اس حادثے میں معذور ہو گئی تو پھپھو نے منگنی بھی توڑ دی، لیکن بھائی بھابھی نے اس کا نکاح 2 بچوں کے باپ زریاب شاہ سے کر دیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ آفرین حیران تھی۔ پھر یہ بچے؟ وہ مسکرایا، یہ بچے تو میرے۔ لو بھائی، تمہاری منگنی کی انگوٹھی واپس آ گئی۔ جس کا ڈر تھا مجھے وہی ہوا۔ بھابھی نے طنزیہ نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھا تھا اور وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ بھابھی تو اس کے چہرے پر مایوسی، آنسو، پریشانی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ تمہاری چہیتی پھپھو اور وہ تمہارا سابقہ منگیتر، جس پر تمہیں بڑا اعتماد تھا، لیکن آج دیکھ لو، برا وقت آیا تو وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چلو بھائی، حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اور تم اس کے بعد اب بڑی حد تک چلنے بھی لگی ہو۔ ایک ٹانگ میں ہلکا سا لنگ آ گیا ہے تو کیا ہوا؟ بھابھی کی ہمدردی میں بھی چبھن تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ اسے یہی امید تھی معاذ اور پھپھو سے۔ جس طرح سے اس حادثے کے بعد انہوں نے آنا جانا چھوڑا تھا، اس کے بعد یہی کہا جا سکتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اسے نہیں اپنائیں گے، اور یہی ہوا تھا۔ آج انگوٹھی بھی واپس بھیج دی۔ سونے کی وہ انگوٹھی آفرین کے سامنے ہی رکھی تھی۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے نکلتے چلے جا رہے تھے۔ تبھی نظر اپنی بائیں ٹانگ پر پڑی تھی۔ کاش وہ حادثہ نہ ہوتا تو میری زندگی اتنی نہ بدلتی۔ شام کو اتنی مایوسی ہوئی کہ وہ اکیلی ہی گھر کے قریب پارک میں چلی آئی۔ پھر تو جیسے اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ دل عجیب سی الجھن اور مایوسی میں مبتلا تھا۔ بھابھی کی طنزیہ باتیں اور اس بات کا احساس دلاتی کہ وہ مستقل ان کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اب تو جیسے کبھی اس کی شادی ہی نہیں ہوگی اور نہ وہ اس گھر سے رخصت ہوگی۔ یہی باتیں اس کا دل چیرتی تھی، تبھی تو وہ اس پارک میں چلی آتی تھی۔ لیکن آج اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ایک لمبا چوڑا شخص پینٹ شرٹ پہنے وہ درخت کے قریب کھڑا تھا، لیکن آفرین کو مسلسل دیکھنے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بڑی نرماہٹ تھی۔ شکل سے تو وہ کوئی ایسا ویسا شخص نہیں لگتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آفرین کو اس کا یوں دیکھنا سمجھ نہ آیا تھا۔ تبھی اکتا کر پارک سے نکل آئی، لیکن اس کی نظر اپنی ایک ٹانگ پر تھی۔ لنگڑاہٹ کے ساتھ چلتی ہوئی وہ بڑی عجیب دکھتی ہوں گی۔ شاید وہ شخص اسی لیے اسے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے تک زندگی اس کے لیے بڑی خوبصورت تھی۔ خوشیاں، مسرتیں، کہکے، چاہت، وہ کسی جذبے سے محروم نہ تھی۔ اور جب سے معاذ کے ساتھ منگنی ہوئی تھی تو وہ بڑی خوش رہنے لگی تھی۔ ابو امی کے انتقال کے بعد بھائی بھابھی نے ہی اس کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ بھائی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ محض چند دنوں کی مہمان ہے۔ 1 سال بعد پھپھو اسے بیاہ کر لے جائے گی۔ وہ ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، لیکن اکثر ہی چھٹی کے بعد معاذ اسے لینے آ جاتا۔ وہ دونوں دل کی شدتوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کبھی آئس کریم کھانے جاتا تو کبھی پیزا کھانے، لیکن آفرین کو بھابھی کی بھی فکر ہوتی۔ جلدی کرو معاذ، مجھے گھر جانا ہے۔ بھابھی باتیں بناتی ہے اور مجھے ان کی باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ وہ بھابھی کے تلخ رویے کا تذکرہ معاذ کے سامنے کرتی تو وہ لاپرواہی سے کہتا کہ اس نفسیاتی عورت کی باتوں کو دل پر لیتی ہو۔ اولاد نہ ہونے کا دکھ اس کے لہجے میں کڑواہٹ کھولتا ہے۔ ویسے بھی چند دنوں بعد تو تمہیں میرے پاس آ جانا ہے، ہمیشہ کے لیے، تو تمہیں کس بات کا خوف ستاتا ہے؟ معاذ کی بات پر وہ شرما جاتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ پھر اس دن جب کالج سے چھٹی ہوئی، وہ ایک بچے کو بچاتے ہوئے اچانک ہی سامنے سے آنے والی تیز گاڑی کی زد میں آ گئی تھی۔ سر پر چوٹ لگی تھی، اسی لیے وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل میں تھی۔ وہ حیران تھی کہ اتنا بھیانک حادثہ ہوا تھا، لیکن وہ زندہ ہے۔ تبھی اسے اپنی بائیں ٹانگ میں عجیب سا درد کا احساس ہوا۔ پھپھو، معاذ، بھائی بھابھی سب ہی ہاسپٹل میں تھے۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر بھائی فوراً ہی اس کے پاس آئے تھے۔ کیسی ہو میری گڑیا؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ تڑپ کر رونے لگی۔ بھائی، میری اس ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے، اور یہ پلستر کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ میں شدید الجھن بھرے لہجے میں بھائی سے پوچھ رہی تھی تو وہ گڑبڑا گئے۔ ابھی اسے یہ بتانا مناسب بھی نہیں تھا کہ اس کی بائیں ٹانگ کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔
گھٹنے سے نیچے والا حصہ اس حادثے میں خطرناک حد تک متاثر ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے امید ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ کبھی اپنے پاؤں پر چل پائے گی۔ ہمیشہ کے لیے معذوری اس کے مقدر میں آ گئی تھی، لیکن پھر اس حادثے کے 3 دن بعد ہی سے پتہ چل گیا کہ وہ اپاہج ہو گئی ہے۔ پہلے جیسے زندگی اب اس کی نہ رہی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے اس وقت معاذ کے پیار بھرے رویے، اس کی محبت کی شدت سے ضرورت تھی، لیکن پپھو نے اپنے بیٹے کو آنکھیں دکھائی تھی کہ وہ ہاسپٹل سے چلا جائے اور جا کر اپنا آفس جوائن کرے، کیونکہ 4 دن سے وہ مسلسل یہیں پر تھا۔ اس حادثے نے جیسے سب کی آنکھیں کھول دی تھی۔ بھابی بھی بار بار طنزیہ انداز میں اس کے سامنے کہتی، بھئی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ انسان اپنے حسن، اپنی جوانی پر اتنا غرور نہ کرے کہ اسے اتنی بڑی سزا مل جائے۔ یہ لڑکی تو اپنے حسن کے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ عیادت کے لیے آئے ہوئے اپنے گھر والوں سے طنزیہ انداز میں گفتگو کرتی تو آفرین کے دل پر چھریاں چلتی، لیکن وہ خاموش رہتی۔ اس نے اپنے لب سی لیے تھے، بس اس کی نگاہیں ایک شخص کو تلاش کرتی تھی، اور وہ تھا معاذ، جو اس مشکل وقت میں اس کے سامنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ پپھو بھی ایک دفعہ آئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شکل نہیں دکھائی۔ 1 مہینے بعد وہ بیساکھی کے سہارے سے چلنے لگی، پھر 2 مہینے بعد وہ بغیر کسی سہارے کے چلنے لگ گئی تھی، لیکن بائیں ٹانگ کی 2 جگہ سے ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی چال میں اب بہت زیادہ لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی۔ وہ ایک اپاہج کی طرح چلتی، نارمل انسان کی طرح نہیں۔ یہ دیکھ کر سب اس پر ترس کھاتے تھے، لیکن اسے لوگوں کی نگاہوں سے خوف محسوس ہوتا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ موبائل سے معاذ کے نمبر پر کال کرتی تو وہ فون ہی نہ اٹھاتا۔ صرف 3 مہینے بعد ہی ان سب کا رویہ اس کے سامنے تھا۔ پھر آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی منگنی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک معذور لڑکی بن گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے پہلے اس بات کو قبول کر چکا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ذہن میں یہ اشارے آ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ پپھو اب اسے نہیں اپنائے گی۔ بھلا ایک معذور لڑکی کو کون اپنی بہو بنا سکتا ہے؟ بھائی میں اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے دن وہ بائی کے سامنے کھڑی تھی۔ بھابی نے درزیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ ارسل بھائی پیار سے کہنے لگے، کیوں، کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اچھا ہے، دھیان بیٹا رہے گا۔ اس حادثے کی وجہ سے اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ پھر ارسل بھائی نے اسے اسکول میں پڑھانے کی اجازت دے دی اور وہ اپنے علاقے کے اچھے پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ اسکول سے آنے کے بعد تھوڑا بہت گھر کا کام کاج کروا دیتی۔ ارسل بھائی اور نازیہ بھابی کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھے۔ گھر میں خاموشی اور وحشت کا راج ہوتا۔ اسے یہ سناٹے خاموشی کاٹنے کو دوڑتی۔ اس نے پھر 2-4 بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اتنی مصروفیت خود پر طاری کر لی کہ اسے کچھ بھی سوچنے کا وقت نہ ملتا۔ پہلی تنخواہ میں سے بھابی کے ہاتھ پر اچھی خاصی رقم رکھی تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ اسے 2-3 نئے جوڑے بھی لا کر دیے۔ ٹھیک ہی نگاہوں سے آفرین نے اپنے ان کپڑوں کو دیکھا تھا۔ اب اسے کسی چیز میں گویا دلچسپی نہ رہی تھی۔ پھر ایک دن ایک محلے میں رہنے والی عورت پروین چلی آئی۔ ارے آفرین بیٹا، تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہو؟ دراصل میں جس کے گھر کام کرتی ہوں اسے اپنے بچوں کے لیے ایک استانی چاہیے۔ اگر تم کہو تو میں ان دونوں بچوں کو کل اپنے ساتھ لے آتی ہوں۔ آفرین کے پاس اور بھی 2-4 بچے پڑھتے تھے۔ اس نے کہا دیا پروین سے کہ بھلے آپ لے آئیے گا۔ اگلے ہی دن وہ 2 خوبصورت بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ 5 اور 7 سال کے بچے، انتہائی خوبصورت، امیر گھرانے کے چشم و چراغ۔ آفرین نے بڑے پیار سے ان دونوں کے نام پوچھے تھے۔ میرا نام معصومہ ہے اور بھیا کا معید۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی بچی اپنا نام اور اپنے بھائی کا نام بتا رہی تھی۔ پھر آفرین سے ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ وہ عورت پر بھی انہیں چھوڑنے آتی اور لے بھی جاتی، کیونکہ وہ اس بنگلے میں کام کرتی تھی، کھانے پکانے کا۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ معصومہ اور معید کی ماں نہیں ہے، صرف باپ ہی ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا اس بات کا۔ وہ بھی یتیم تھی، لیکن بھائی کا سہارا نہ ہوتا تو وہ کہاں جاتی؟
وہ ان دونوں کو بہت نرمی اور توجہ سے پڑھانے لگی۔ یہ جان کر کہ وہ بغیر ماں کے ہیں، اس دن بھی وہ پارک میں چلی آئی۔ اداس سی وہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی، چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ سب کی اپنی اپنی زندگی تھی، خوشیاں تھیں، لیکن وہ اندر سے بالکل خالی جب سے معاذ سے اس کا رشتہ ختم ہوا تھا۔ اور 2 مہینے پہلے جب اسے پتہ چلا کہ معاذ نے شادی کر لی ہے تو وہ بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ بہت سی آتے ہیں منہ کھولے ایک خوفناک ناک کی طرح اسے ڈستی رہتی۔ وہ خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر معصومہ اور معید پر پڑی۔ آج سنڈے کی وجہ سے پارک میں رش بھی زیادہ تھا، لیکن وہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ان دونوں نے بھی اپنی ٹیچر کو دیکھ لیا تھا اور دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ ہیلو ٹیچر، آپ بھی یہاں روز آتی ہیں ہماری طرح؟ وہ ان معصوموں کو دیکھ کر مسکرا دی، پھر ان سے باتیں کرنے لگی۔ مرید معصومہ اچانک اپنے پیچھے آنے والی آواز پر وہ چونکی تھی۔ معید اور معصومہ اسے چھوڑ زریاب سے لپٹ گئے۔ پاپا، یہ ہماری ٹیچر ہے۔ معید کی آواز پر وہ پلٹی نہ تھی، لیکن زریاب خود ہی اس کے سامنے آ گیا۔ کندھے پر ڈال لیے وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس خوبصورت نازک سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ السلام علیکم، بھاری لہجے میں سلام کیا تو وہ بھی پلٹ کر دیکھنے لگی۔ حیران رہ گئی، یہ تو وہی شخص تھا جو اکثر ہی پارک میں نظر آتا تھا۔ کبھی اسے دیکھتا رہتا تھا تو کبھی چپ چاپ اسے دیکھ کر پلٹ جاتا۔ تو کیا یہ معید اور معصومہ کا باپ ہے؟ بہت تعریفیں کرتے ہیں بچے آپ کی، مجھے لگتا ہے کہ آپ بہترین ٹیچر ہیں۔ زریاب نے بہت نرم اور دھیمے لہجے میں بات کی تھی۔ آفرین کو اس کا جواب دینا مناسب لگا، اسی لیے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، جی وہ میرے پاس پڑھنے آتے ہیں، خود بھی بہت معصوم بچے ہیں۔ میں ان کا دیگر بچوں سے زیادہ خیال رکھتی ہوں، یہ سوچ کر کہ ان کی والدہ نہیں ہے۔ دونوں بچے کھیل میں مگن ہو گئے تھے جبکہ وہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر آفرین اٹھ کھڑی ہوئی۔ زریاب کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کے دل کو چھو گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ رات کو کمرے میں ہونے والی تکرار اس کے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ بھابھی مسلسل بائی کو کہہ رہی تھی، کیا ہوا؟ اگر عمر میں بڑا ہے تو اپنا بزنس تو ہے، اچھا خاصا کماتا ہے، اور پھر 3 بچے ہیں، تینوں ہی بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور تم سوچ بچار کر رہے ہو۔ شادی تو کرنی ہے نا؟ پھر تم نے اپنی بہن کی، اور پھر اس معذور کے ساتھ کون اسے قبول کرے گا؟ بھلے ہی لڑکی چاہے کتنی ہی خوبصورت ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایک بھی نقص ہو تو اس کی ساری خوبصورتی پر پانی پھر جاتا ہے۔ آفرین کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ بائی کی آواز اسے اپنے کانوں میں آئی تھی، یہ مناسب رشتہ نہیں ہے نازیہ، کچھ تو خیال کرو، بڑا بیٹا اس کو 15 سال کا ہے، عمر بھی بہت زیادہ ہے اس آدمی کی، 15-12 سال بڑا ہے۔ اور آفرین سے بائی نے انہیں خاموش کروا دیا تھا، لیکن آفرین کا نازک دل کانپ رہا تھا۔ تو کیا اس معذوری کی وجہ سے اس کے ایسے رشتے آئیں گے؟ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، خوبصورت نازک لب جو کسی بھی میک اپ کی آرائش سے پاک ہیں۔ خدا نے اس کی شکل و صورت، اس کے رنگ و روپ میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، لیکن زندگی میں ہونے والے حادثے میں جیسے کہ ساری خوبیاں، ساری خوبصورتی پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، پوری رات اسے نیند نہ آتی تھی۔ پھر صبح ہی ہوتے وہ اسکول چلی گئی۔ بھابھی کو جیسے اس کی دشمن بن گئی تھی، ان کا رویہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ ساری زندگی ان کے درد پر پڑی رہے گی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ کچھ دنوں بعد ہی پروین چلی آئی تھی۔ وہ نازیہ سے کہنے لگی، بیٹا وہ تمہارے ہی نند ہے نا، اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ صاحب جی میرے جہاں میں کھانا پکاتی ہوں، اس کے 2 بچے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھو، تو میں نے جٹ سے تمہاری نند کا نام لے لیا۔ بہت امیر ہیں، اپنا کاروبار ہے، بنگلہ ہے، 2 بچے ہیں، تو کیا ہوا، بہت خوش رکھیں گے تمہاری نند کو۔ میں نے تو فوراً ہی آفرین بیٹی کا نام لے دیا۔ اچھا کون سے؟ وہ جو بچے دونوں پڑھنے آتے ہیں؟ نازیہ بھابھی حیران تھی، کیا ان کا ہی والد ہے؟ بچے تو بہت خوبصورت ہیں۔ تو وہ خود کیسا ہے؟ پروین کہنے لگی، ارے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ ہماری آفرین کے ساتھ اس کا جوڑا بہت اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بھائی سے بات کرتی ہوں۔ نازیہ بھابھی خوش ہو گئی تھی۔ پھر شام کو ہی انہوں نے یہ تذکرہ ارسل سے کے سامنے چھیڑ دیا۔ آفرین بھی ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ جو دونوں بچے پڑھنے آتے ہیں نا آفرین کے پاس،
اس کے باپ کا رشتہ آیا ہے، اس کے لیے۔ آفرین اگلا نوالا نہ کھا سکی تھی، چپ چاپ ٹیبل چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل دک دک کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اسی شخص کی تصویر چلی آئی جو شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندازہ تو اسے پہلے سے ہی ہو گیا تھا، اکثر ہی پارک میں وہ اسے دیکھتا رہتا تھا، لیکن اب تو اس نے باقاعدہ رشتہ بھجوا دیا تھا۔ نہ جانے بھائی کیا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ تو جانتے ہیں میری معذوری کے بارے میں۔ وہ تو اتنے خوبصورت ہینڈسم ہیں، انہیں تو کوئی بھی مجھ سے زیادہ اچھی لڑکی مل سکتی ہے جو مکمل ہو، میری طرح ادھوری نہ ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، تبھی بھائی چلے آئے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے، میری گڑیا، میں تو کبھی بھی تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے نہیں کرنا چاہتا جو پہلے سے شادی شدہ ہو، لیکن یہ رشتہ بہت مناسب ہے۔ لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، گھر ہے، 2 بچے ہیں چھوٹے جو تمہارے پاس پڑھنے آتے ہیں۔ تم بھی انہیں دیکھ چکی ہو، کیا کہتی ہو اس رشتے کے بارے میں؟ اگر تمہارا جواب ہاں ہے تو میں یہ نازیہ سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ کل ہی اس شخص کو بلوا لے، میں اس سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ آفرین کیا کہتی ہے؟ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ بھائی جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کریں، میری طرف سے کوئی امکان نہیں۔ بھائی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں چاہتا ہوں میری شہزادی ہمیشہ خوش رہے۔ پھپھو اور معاذ نے جو کچھ کیا ہے ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اصل میں اس کی رضامندی جان کر اگلے ہی دن زریاب شاہ کو بلا لیا ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آفرین اس دن بھی اسکول گئی ہوئی تھی۔ ارسل بھائی ان سے مل کر بہت خوش لگ رہے تھے، انہوں نے رشتہ بھی پکا کر دیا۔ وہ نازیہ سے کہنے لگے، عمر بھی مناسب ہے لڑکے کی، کہیں سے بھی لگتا نہیں کہ 2 بچوں کا باپ ہے، اور پھر ہماری آفرین کی معذوری کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے تو اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ میں نہیں چھیڑنا چاہا تو منع کر دیا کہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ نہ صرف دکھنے میں اچھا ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری آفرین کو بہت خوش رکھے گا۔ ارسل بھائی خوش تھے، یوں جلد ہی زریاب سے اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ ارسل بھائی نے پھپھو سے بالکل تعلقات ختم کر دیے، کوئی آنا جانا، کوئی ملنا جلنا نہیں تھا۔ حالانکہ معاذ کی شادی کا کارڈ بھی آیا تھا، لیکن اپنی بہن کے دل کا خون کرنے والوں کے ساتھ وہ کیسے تعلقات جوڑ لیتا، یہی سوچ کر اس نے پھپھو سے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے۔ پھر بھابھی اس کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ اس دن آفرین کو اسکول جاتے دیکھ کر شوخی سے کہنے لگی، اب چھوڑ بھی دو اسکول بھائی، اب تو تم نے زریاب شاہ کو پڑھانا ہے اور اس کے بچوں کو۔ وہ خاموش رہی۔ بھابھی 1 مہینہ کمپلیٹ کر کے چھوڑ دوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں، زریاب شاہ کیسا انسان نکلے گا، لیکن اس نے اپنے سارے پیسے تقدیر پر چھوڑ دیے تھے۔ وہ اوپر بیٹھا مہربان کریم بے شک سب کی حالت جانتا ہے۔ اس کی شادی انتہائی سادگی سے ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ارسل بھائی نے کافی لوگ بلا لیے تھے۔ دلہن کے لال جوڑے میں شادی ہال میں بیٹھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اب تو معذوری کی بات اس کی شادی ہی نہیں ہوگی، یہ معذوری زندگی بھر کا روگ بن گیا ہے، لیکن یہ صرف لوگوں کا خیال تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد بارات آئی تھی، وہ بھی چند لوگوں پر مشتمل، تو سب نے دولہے کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ شاندار شخصیت، اونچا لمبا قد، بے شک آفرین کے ساتھ اس کا جوڑ بالکل مکمل تھا، کہیں سے بھی وہ نہیں لگتا تھا کہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور بہت خوش لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی من چاہی لڑکی مل گئی ہو۔ شاید کوئی اپنی محبت کو پا کر ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ اپنے سر جھکائے بیٹھی آفرین کی طرف دیکھا۔ جب اسے یہ پارک میں دکھائی دیتی تھی تو اسے پانے کی دل میں شدت سے خواہش ہو جاتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لیے خواہش جلد ہی پوری ہو جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ معید اور معصومہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، کبھی اس کا لہنگا اٹھاتے تو کبھی اس کی چوڑیوں کا ہاتھ لگاتے۔ وہ ان کی معصومیت کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ تھوڑی دیر بعد پروین کمرے میں چلی آئی۔ آ جاؤ بچوں، میں تمہیں سلا دیتی ہوں۔ وہ انہیں ان کے کمرے میں لے گئی تھی۔ پھر معید اور معصومہ اس کی مہندی سے سجے ہاتھ تھام کر کہنے لگے، ہم صبح آئیں گے، پاپا نے کہا ہے کہ آپ ہماری مما بن گئی ہیں، ہم آپ کو مما کہیں گے۔ نہ ٹیچر، آفرین نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔
وہ دونوں چلے گئے تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اسے اپنے دل کی ہوتی دک دک صاف سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اندر آیا، باری لہجے میں سلام کیا۔ اس کی آواز میں بڑا بلا کی نرماہٹ اور چاہت تھی۔ ان کی جھکی گردن اٹھ بھی نہ سکی۔ سچ میں جب محبت مل جائے انسان کو تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ اس نے آفرین کے دونوں ہاتھ بڑی نرمی سے تھامے تھے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی، جس سے میں نے شدت سے اپنے دل میں بسانے کی خواہش کی تھی، لیکن آج اس نے میری زندگی سجا دی۔ آفرین نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی لڑکی تو معید اور معصومہ کی ماں ہوگی یقیناً، پھر انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ نئی نویلی دلہن کی کوئی سوال بھی نہیں کر سکی تھی۔ شرم جھجک اتنی تھی کہ سر اٹھانا مشکل۔ زریاب نے بڑے پیار سے وہ سونے کا خوبصورت کنگن اس کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ کیا میرے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے میں خوش ہو؟ کوئی بھی من میں سوال ہو تو پوچھ سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی وہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کیا میری معذوری آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گی؟ کبھی بھی جب میں آپ کی ہمراہی میں کہیں باہر جاؤں گی، لوگوں کی نگاہیں بہت کچھ کہیں گی، آپ کو تو کبھی شرمندگی محسوس تو نہیں ہوگی؟ زریاب اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ آج ایسی بات کی ہے دوبارہ مت کرنا، یہاں پوری شدت سے تمہیں بسایا ہے۔ جب پہلی بار تمہیں پارک میں دیکھا تھا، میں تمہاری اداس اور معصوم صورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی تو اتنی خوبصورت ہو، اتنی حسین کہ اسے دیکھ کر نظریں ٹھہر جائیں، تو وہ اتنی اداس کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر شاید مجھے وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ تمہارے چہرے پر رونق اور خوشی لانے کے لیے ہی میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو اپنا لینا چاہیے، پوری چاہت کے ساتھ، تاکہ اس کے چہرے کی اداسی دور ہو جائے۔ وہ بہت میٹھے انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ آفرین تھوڑی دیر بعد اس کے شہر میں خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آج ان کی زندگی کی خوبصورت رات تھی۔ اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس سے زیادہ تکلیف جب پہنچی جب معاذ اور پپھو نے اس سے سارے رشتے ختم کر لیے ہیں۔ پھر تیسری دفعہ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، جس نے اس کے دل پر تیر برسا دیے ہیں۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن خدا نے ایک ایسا ہمسفر اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا جو بڑی شدت اسے چاہتا تھا۔ اور آج رات ہی اسے زریاب شاہ کی محبت کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ اس کی سنگت میں جیسے زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ بائی بابی سے ملنے آئی۔ زریاب شاہ وائٹ کلر کا سوٹ پہنے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ وہ میرون کلر کا کڑھائی والا سوٹ پہنے نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سجی مہندی۔ وہ اس سے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ بابی نے آج شاندار کھانا بنوایا تھا۔ دونوں بچے ادھر ادھر کھیلتے پھر رہے تھے۔ بابی کو اب احساس ہوتا جس کی نند کی اس نے ساری زندگی قدر نہیں کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد یہ گھر خالی کاٹنے کو دوڑتا۔ بچے تو ویسے ہی نہیں تھے ان دونوں کی زندگی میں۔ وہ زریاب کے ساتھ واپس جانے لگی تو بابی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اگلی دفعہ آؤں گی تو اتنی جلدی واپس جانے نہیں دوں گی، تمہارے بغیر تو یہ گھر بالکل خالی ہو گیا ہے۔ وہ ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ سچ میں ہی جب کوئی پاس ہو تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ چیز دور ہوتی ہے تو خود بخود اس کی اہمیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ایسا ہی نازیہ بابی کے ساتھ ہوا۔ بے ضرر سی نند جو انہیں کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، اور شادی ہو جانے کے بعد وہ اس کی کمی محسوس کرنے لگی تھی۔ زندگی زریاب کے سنگ میں بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ آفس بھیج کر وہ پروین کے ساتھ گھر کا کام کاج نہیں کر پاتی تھی اور اپنے ہاتھ سے ہی کھانا تیار کرتی تھی۔ دونوں بچوں کو اس کے ہاتھ کا کھانا پسند تھا۔ وہ اسے مما بھی کہتے اور پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ شام میں وہ خود انہیں پڑھاتی، ان کے اسکول کا کام دیکھتی تو خود بخود وہ اس کے قریب آنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سالوں سے ان کے گھر کا یہی ماحول چلتا آ رہا ہے۔ لیکن ایک دن وہ چونک گئی تھی۔ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے پرانے کاغذات کے نیچے سے ایک تصویر ملی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ دلہن بنی ایک خوبصورت لڑکی اور زریاب سے ملتا جلتا ایک خوبصورت نوجوان
آج تک زریاب نے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا تھا کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میری بیوی بھی۔ لیکن یہ دونوں کون تھے؟ ایک مما تھا۔ اس نے یہ تصویر ایسے ہی کاغذات میں لپیٹ کر رکھ دی تھی۔ جب تک وہ خود اپنے منہ سے کچھ نہیں بتائے گا، وہ بھی اس سے کچھ نہیں پوچھے گی۔ یہ فیصلہ کر کے آفرین مطمئن ہو گئی۔ پھر اس دن آفس سے واپسی پر وہ خوبصورت چمیلی کے گجرے لے کر آیا تھا، جس کی خوشبو سے مسحور کر رہی تھی۔ آفرین کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ایسا ہم سفر تو شاید ہر لڑکی چاہے، جیسا ہم سفر زریاب ثابت ہوا تھا۔ تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے آفرین، تم ایسی لڑکی ہو جس نے میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ زریاب کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کا اظہار تھا۔ میں نے زندگی میں فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ تم صرف میری زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے آؤ گی۔ اس لیے تو میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جس لڑکی کی میں نے چاہا کہ خدا اسے میری زندگی میں شامل کر دے۔ یقیناً ایسا ہی ہو گیا۔ زریاب کا بس نہ چلتا کہ وہ ہر وقت آفرین کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ یہ سن کر وہ حیران تھی۔ پہلی لڑکی؟ لیکن معید اور معصومہ کی ماں، کیا آپ کی محبت نہیں تھی؟ اس نے جھجکتے ہوئے آج پہلی بار اس کی پہلی بیوی کا ذکر کیا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ شاید یہ راز جو میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے، لیکن تم میری جان بن چکی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ راز جان لو جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا راز؟ وہ حیران تھی کیونکہ اسے بھی وہ تصویر مل گئی تھی، الماری میں موجود کاغذات کے نیچے سے۔ اس تصویر کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر الماری میں سے وہی تصویر تلاش کرنے لگا۔ وہ تصویر اس کے سامنے لے آیا، پھر اداس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہو یہ دونوں کون ہیں؟ یہ میرے جیسا نظر آنے والا نوجوان میرا سگا بھائی تھا، اور یہ میری بھابھی جو بالکل مجھے اپنی ماں جیسی پیاری تھی۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں اپنے بھائی سے 12 سال چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پال پوس کر جوان کیا، کیونکہ میں 10-12 سال کا تھا جب امی کا انتقال ہو گیا۔ بھائی آفس میں نوکری کرتے تھے۔ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ وہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے جیسے ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جیسے کھوئے کھوئے لہجے میں اپنی زندگی کی کہانی سنا رہا تھا۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ آفتاب نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ بھائی میں کرکٹ کھیل رہا تھا دوستوں کے ساتھ۔ دیکھو زریاب، میں تمہیں ایک اچھا بڑا انسان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی ابو چلے گئے، لیکن تم میری ذمہ داری ہو۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب رہو۔ آج ٹیوشن سے چھٹی کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ سوری بھائی، آئندہ آپ کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ فوراً ہی اپنے بھائی سے لپٹ گیا۔ 3 سال گزرے تھے جب بھائی نے ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ نگینا بھابھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ ایک غریب فیملی سے تھی، لیکن جیسے نگینا بھابھی نے ان دونوں بھائیوں کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ وہ آفتاب بھائی سے تو کوئی محبت کرتے ہی تھی، لیکن زریاب کا بالکل ایسا خیال رکھتی تھی جیسے وہ اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ دھیرے دھیرے وہ جوان ہو رہا تھا۔ پھر معید نے ان کی خوشیوں کو مکمل کر دیا۔ وہ بھائی کا پہلی اولاد اور ان کے گھر کا پہلا بچہ تھا۔ زریاب تو اسے بالکل بھی کسی کا ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، ہر وقت اسے اٹھائے اٹھائے گھومتا۔ پھر معید کے 2 سال بعد معصومہ نے ان کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ ان کا خاندان مکمل تھا، لیکن نہ جانے کیسے اس ہنستے بستے گھر کو نظر لگ گئی۔ اس دن بھائی بھابھی دونوں شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ بھائی کے کسی فرینڈ کی شادی تھی، لیکن دونوں بچے سو چکے تھے۔ معید 3 سال کا تھا اور معصومہ صرف 1.5 سال کی۔ بھائی بھابھی اب دونوں بے فکر ہو کر جائیں، میں ان کو سنبھال لوں گا۔ اگر اٹھیں گے تو بھی ان کا خیال رکھنے کے لیے میں ہوں۔ وہ دونوں پریشان تھے۔ سردی کا موسم تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آدھی رات کو وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ پھر آفتاب بھائی کہنے لگے، تھوڑی دیر میں ہم واپس آ جائیں گے، بس فنکشن اٹینڈ کر کے۔ اس کے بعد جلدی آ جائیں گے، بچوں کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ زریاب کے پاس ویسے بھی یہ اسٹڈی کر رہا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ وہ پیچھے سے بے فکر تھا۔ بچے گہری نیند سو رہے تھے، لیکن کافی دیر گزر گئی۔ گھنٹے پوری رات میں بیت گئے۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔
تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر کال آئی، لیکن کوئی اجنبی تھا۔ یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت برا۔ دونوں گاڑی میں موجود لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ اگر یہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ یہاں پہنچ جائیں۔ اس پر تو قیامت ٹوٹ گئی۔ وہ حیران تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اس ہسپتال میں پہنچا تھا۔ اکیلے اس کے کندھے بہت بوجھل ہو گئے تھے، اور یہ جنازے حد سے زیادہ بھاری جن کا بار اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ ان معصوموں کے چہرے دیکھتا معید تھوڑا بڑا تھا۔ چاچو بابا کہاں ہیں؟ وہ بار بار پوچھتا۔ میں ہوں تمہارا بابا، آج کے بعد مجھے بابا کہنا۔ معصومہ کو تو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ دونوں اس کا ہی بابا کہنے لگے، اور زریاب نے اپنی زندگی ان دونوں بچوں کے نام کر دی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو خیال رکھنا، انہیں اتنی محبت پیار اتنا دینا کہ کبھی احساس نہ ہو کہ معصومہ اور معید کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس نے اپنی زندگی بچوں کے نام کر دی تھی۔ وہ سوچتا کہ اب زندگی پھر شادی نہیں کرے گا۔ کوئی لڑکی آئے گی، حقیقت جاننے کے بعد ان بچوں کو اس سے دور کر دے گی۔ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ ان بچوں کو پال پوس کر جوان کرے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرے گا، وہ ان بچوں کو اس کی زندگی میں قبول کرے گی، تب ہی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اور آفرین وہ لڑکی تھی، یا اس کی خوش نصیبی تھی کہ وہ زریاب شاہ کی چاہتوں کی اکلوتی حقدار ٹھہری تھی۔ وہ اپنے آپ سے زیادہ اس پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ اس نے پوری چاہت کے ساتھ آفرین کو اپنایا تھا، اور پھر یہ سچائی بھی بتا دی جسے وہ خود بھی چھپاتا تھا۔ یقین نہیں آتا کوئی اپنے رشتہ داروں میں اتنا مخلص ہو سکتا ہے جیسے آپ نے خلوص دکھایا ہے۔ آفرین حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، نہ صرف شکل و صورت سے بلکہ آپ کا دل بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ زریاب نے پوری شدت سے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تم نے مجھے میرے بچوں کے ساتھ قبول کیا، تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ آفرین وہ چاہت سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ آپ نے بھی تو مکمل ہوتے ہوئے اپنے لیے ایک ادھوری لڑکی کا انتخاب کیا، جس کے اندر بہت بڑی خامی ہے، جو ایک معذوری کا شکار ہے۔ وہ افسردہ تھی۔ زریاب نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، کبھی اس بارے میں تم کوئی بات نہیں چھیڑو گی۔ تم میرے لیے مکمل ہو۔ خدا نے تمہیں اتنی خوبصورتی سے تخلیق کیا ہے کہ تمہیں دیکھ کر رشک آتا ہے۔ زندگی اور خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن اچانک اس میں تھوڑی ہلچل ہوئی تھی۔ اس دن وہ بچوں کو لے کر بابی سے ملنے چلی آئی۔ اب بابی پہلے جیسے رویہ اس کے ساتھ نہ رکھتی تھی، بلکہ اس کے آنے پر بہت خوش ہو جاتی تھی۔ گھر کی تنہائی سے وہ گھبرانے لگی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں بابی اسے کہنے لگی، تمہیں ایک بات پتہ چلی آفرین؟ معاذ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ وہ حیران تھی، لیکن اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بابی پلیز اس گھٹیا انسان کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کریں۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اگر معاذ مجھے نہ چھوڑتا تو مجھے زریاب جیسا انسان نہ ملتا، جس نے میری خار خامی، میری ہر معذوری کے باوجود مجھے قبول کیا، کبھی اس بات کا احساس نہیں دلایا۔ بابی کہنے لگی، ٹھیک کہتی ہو، سنا ہے کہ اس کی بیوی بہت ہی زبان دراز تیز ترار لڑکی تھی۔ دنوں میں ہی تمہاری پھپھو اور معاذ کو تنگی کا ناچ نچا دیا۔ ویسے ہی غرور کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بابی نے اسے مزید آگاہ کیا تو وہ خاموش رہی۔ اب اس کے دل میں معاذ کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ نفرت نہ محبت، تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خدا نے اسے زریاب جیسا اچھا اور نیک ہمسفر جو عطا کر دیا تھا، لیکن اس دن وہ دونوں بچوں کو لے کر مال رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ پہلے تھوڑی شاپنگ کرے، اس کے بعد آئس کریم وغیرہ کھائیں گے۔ دونوں بچے بہت ہی ایکسائٹڈ تھے۔ زریاب کو آفس میں کام تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بچوں کے لیے کپڑے پسند کر رہی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز آئی تھی۔ ہیلو آفرین، کیسی ہو تم؟ کتنے دن بعد آج تمہیں دیکھا میں نے۔ اس آواز پر وہ فوراً پلٹی اور حیران رہ گئی۔ معاذ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب سے اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا، وہ چند دن تک ہی اس کے پاس آتا رہا۔ اس کی بات تو بالکل ہی آنا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن رشتہ ختم کر دیا۔ کافی مہینے گزر گئے تھے اور آج وہ اس کے سامنے آیا، لیکن آفرین نے نگاہیں پھیر لی۔ میں ٹھیک ہوں، پھپھو کیسی ہیں؟ دھیمے لہجے میں کہتی وہ رخ پلٹ گئی، جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ اب جاؤ، لیکن وہ بھی ڈیٹھ کی طرح کھڑا رہا۔ سنا ہے شادی کر لی ہے تم نے؟
بھی اور یہ 2 بچے تمہیں گفٹ میں ملے ہیں۔ اور اس پر طنز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آفرین کو اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا۔ تبھی وہ اسے جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، میں نے بھی سنا ہے کہ آپ کی اور آپ کی وائف کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ بس اتنا ہی مختصر رہا آپ کی شادی شدہ زندگی کا سفر۔ یہ سن کر وہ فوراً ہی کہنے لگا، مجھے معاف کر دو آفرین، خدا کے لیے میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ امی نے زبردستی مجھ سے یہ رشتہ کروایا۔ میں تو تمہیں ہی ایسے اپنانا چاہتا تھا۔ تمہاری معذوری کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن امی اور گھر والوں نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا تو تم تو اتنے بزدل نہیں تھے معاذ، بڑے بڑے محبت کے دعوے کیے تھے تم نے میرے ساتھ، لیکن بیچ راستے میں مجھے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ لیکن آج خدا مجھے ایک ایسا ہمسفر عطا کیا ہے، وہ میرا خیال رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے میرے جذبات کا احساس ہے۔ وہ کبھی اس بات کا نہیں سوچتا کہ میرے اندر ایک جسمانی محرومی ہے۔ وہ مجھے ہر جگہ فخر سے اپنے ساتھ لے کر آتا جاتا ہے۔ معاذ یہ سن کر اندر ہی اندر شدید جیلس ہوا تھا۔ تبھی بات بناتے ہوئے کہنے لگا، وہ تو تمہارا خیال رکھے گا آفرین۔ ظاہر ہے تم اس کے اتنے بڑے بڑے بچوں کو پال رہی ہو، ان کی پرورش کر رہی ہو۔ دیکھو ابھی بھی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری عمر ہی کیا ہے، 23 24، اور تم اتنی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے بچوں کی ماں بن گئی ہو۔ وہ اس کے دل میں زہر ڈال رہا تھا۔ آفرین مسکرا گئی کیونکہ وہ سچائی جانتی تھی، دنیا نہیں، تم نے شاید میرے شوہر کو دیکھا نہیں ہے معاذ، جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرا اور ان کا ساتھ خدا نے بہت پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ اسے میرے خوبصورت وجود سے نہیں بلکہ میرے دل سے، میری معذوری سے محبت ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے مجھے اپنایا ہے۔ اسے منہ توڑ جواب دے کر وہ بچوں کو بلانے لگی اور پھر ان کے ساتھ آگے گزرتی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں معاذ کا سامنا کرنے کے بعد اس کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اس گھٹیا شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے بیچ راستے میں اسے چھوڑ دیا تھا۔ شام کو معید اور معصومہ زریاب کو ساری اپنی شاپنگ دکھا رہے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے آج ہماری جان کو، اتنی خاموش کیوں ہے؟ کہ آنکھوں میں چاہت تھی۔ آفرین پورے دل سے مسکرا دی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بھلا آپ کی سنگت میں کیوں اداس ہوں گی؟ اور آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ نہیں جانتے جیسے ہی 4 بجتے ہیں میری نگاہیں گھڑی پر ٹک جاتی ہیں، ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، زریاب اس سے آفس کے چند معاملات ڈسکس کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے اوپر چھائی کثافت دور ہو گئی۔ وہ ایسا ہی تھا لمحے بھر میں اس کا بوجھل دل پھر سے سرشار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہو کر جیسے دنیا کو بھول چکے تھے۔ اس دن سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب معصومہ کہنے لگی، بابا مجھے اپنی چھوٹی سسٹر چاہیے۔ میری فرینڈ ہے نا زویا، اس کی بھی چھوٹی بہن ہے، بہت پیاری، بالکل گول مٹول، مجھے بھی ایسے ہی چھوٹی بہن چاہیے۔ آفرین اس کی اچانک یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا جبکہ زریاب مسکرا رہا تھا۔ سچ میں یہ تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر میں چھوٹا ننھا بچہ ہونا چاہیے۔ تم دونوں بھی اب بڑے ہو گئے ہو، کیا خیال ہے ہم تمہارے چھوٹے بہن بھائی کو لے آئیں؟ معید خوش ہو گیا، اگر ایسا ہو گیا تو بہت اچھا ہوگا بابا، ہم 3 بہن بھائی ہو جائیں گے۔ وہ تینوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے منصوبے بنا رہے تھے جبکہ آفرین سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ کمرے میں آتی ہی وہ شروع ہو گئی، آپ کو تو کچھ احساس نہیں ہے بچوں کے سامنے کیسی گفتگو کر رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ آج کل کے بچے بہت تیز ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ سرخ ہو رہی تھی۔ زریاب اس کی شرم و حیا دیکھ کر مسکرا دیا، تو کیوں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے چاہا تھا جلدی ہی ایسا ہوگا، مجھے خدا سے پوری امید ہے۔ کیا تم نہیں جانتی، کیا تم نہیں چاہتی کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آئے، پھر ہمارا خاندان مکمل ہو جائے؟ میں اس دن کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ چاہتی تو آفرین بھی تھی، ماں بننے کا احساس کیا ہوتا ہے شادی کے بعد یہ محسوس کرنا چاہتی تھی، پھر خدا نے جلد سے یہ خوشخبری سنا دی۔ اس دن وہ اکیلے ہی ڈاکٹر کے پاس چلی آئی، چیک اپ کروانے کے لیے۔ ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی، مبارک ہو آپ پریگننٹ ہیں، 2 مہینے ہو چکے ہیں۔
آپ کی प्रेगनेंसी को। یہ سن کر خوشی سے مارے کتنی دیر تک وہ شاک میں بیٹھی رہی۔ پھر ڈاکٹر سے دوائیوں کا نسخہ لے کر باہر نکل آئی، لیکن اچانک نظر سامنے سے آتی پھپھو پر پڑی۔ اس کے ساتھ معاذ بھی تھا۔ وہ ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید وہ اس ہاسپٹل میں اپنے چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ پھپھو نے اسے فوراً ہی گلے لگا لیا تھا۔ کیسی ہو میری جان؟ اپنی پھپھو کو معاف کر دو۔ اس لونڈے نے ہی ضد پکڑ لی تھی اپنے باس کی بیٹی سے شادی کرنے کی۔ وہ امیر زادی 4 دن میں ہی تارے دکھا کر چلی گئی۔ آفرین خاموش رہی۔ بیٹا ماں پر تو ماں بیٹے پر الزام لگا رہی تھی، لیکن آفرین نہیں جانتی تھی کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ۔ وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خدا نے اسے خوشیوں سے ہمکنار کر دیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ پھپھو آپ پلیز اس بات کو بھول جائیں۔ میں نے ابھی اپنی زندگی میں آنے والے نئے رشتے کو قبول کر لیا ہے اور میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ پھپھو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی، لیکن معاذ اس کے سامنے سے نہ ہٹتا۔ جبکہ وہ آگے جانا چاہتی تھی، ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ اسے جانے کی بھی جلدی تھی، بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ پھر معاذ اسے کہنے لگا، میں تمہیں آج بھی اپنانے کو تیار ہوں۔ ہم دونوں نے محبت کے وعدے کیے تھے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ کیا کرو گی تم بچوں کو پالنے میں اپنی زندگی خراب کر کے؟ تم بھول گئی ہو کہ تم میری محبت رہی ہو۔ معاذ کی باتوں پر وہ حیران تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرے۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ وہ اتنی گری ہوئی عورت ہے جو اس کی باتوں کی چال میں آ کر اپنی زندگی خراب کرے گی، اتنے محبت کرنے والے اپنے شوہر کو چھوڑے گی۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ 2 بچوں والا باپ ہے۔ اس کے ساتھ آفرین خوش نہیں رہ رہی ہوگی، لیکن حقیقت تو وہ جانتی تھی، دنیا والے نہیں اور اس سے اسے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ اس لیے آفرین نے غصے دار نگاہوں سے معاذ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں معاذ، اور تمہارے دل میں میرے لیے نہ نفرت ہے اور نہ ہی محبت۔ تمہارے بارے میں سوچنا ضرورت کی بات ہے۔ میں تمہارا خیال بھی اپنے ذہن میں تصور کرنا گناہ سمجھتی ہوں۔ آئندہ کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ اس گھٹیا بات کے بعد تو تم نے کبھی بات بھی نہیں کرنا چاہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ میری زندگی مکمل ہونے والی ہے، کیونکہ خدا مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ زریاب کے سنگ میری زندگی کا سفر اور حسین ہونے والا ہے، پر اعتمادی سے کہتی ہے، ٹانگ میں ہلکی سی لنگڑاہٹ لیے وہ اس کے سامنے سے گزرتی چلی گئی، پورے اعتماد کے ساتھ۔ معاذ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ گھر آئی تو دونوں بچے اسکول سے آ چکے تھے۔ دونوں ہی آتے ہی اس سے لپٹ گئے تھے۔ کہاں چلی گئی تھی مما آپ؟ وہ پریشان تھے۔ اس نے ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ کہیں نہیں، بس میں ہاسپٹل گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ معصومہ بے چین سی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ ان دونوں کی محبت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس خدا نے آپ دونوں معصوم بچوں کی دعائیں سن لی، کیونکہ جلد ہی آپ کے گھر میں ایک ننھا سا فرشتہ آنے والا ہے۔ آپ نے دعائیں کی تھی نا اس کے آنے کی، اور خدا معصوم بچوں کی دعائیں کبھی رائے گا نہیں کرتا۔ اب سچ کہہ رہی ہیں۔ وہ دونوں خوش ہو گئے تھے۔ کب آئے گا ہمارا چھوٹا ننھا بھائی یا بہن؟ ہمیں اس کا بہت انتظار ہے۔ وہ دونوں خوش ہو کر باتیں کرنے لگے، جبکہ آفرین مسکرا دی تھی۔ پھر شام کو زریاب لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ جب آفرین نے وہ رپورٹ اس کے سامنے رکھی، کیا ہے یہ؟ اس نے جیسے ہی رپورٹ دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اچھا، مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زریاب نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا، پھر اس کی محبت سے پیشانی چوم لی۔ بس مجھے ڈاؤٹ تھا، پہلے کنفرم کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ مسکرا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا خدا نے اتنی جلدی ہماری جولی بھر دی ہے۔ اب ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا۔ خدا ہمیں ایک صحت مند بچے سے نواز دے گا۔ وہ دعا کر رہا تھا۔ آفرین نے فوراً ہی آمین کہا۔ ان کے گھر میں خوشیوں کی چہکار تھی۔ گھر اجاڑنے والے شخص نے منہ کی کھائی تھی۔ زریاب جیسا حسین محبت کرنے والا ہمسفر آفرین کی زندگی میں تھا، تو اسے معاذ جیسے گھٹیا اور مشکل وقت کے ساتھ چھوڑنے والے انسان کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ زریاب سے وہ اپنے ہونے والے بچے کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے صحت کا خیال رکھنے کا بول رہا تھا۔